لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان، میری مراد ہے امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع سرگودا جناب حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا نور محمد ہزاروی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ ولعنۃ اللہ علی الدجال القادیان الذی قد تنبأ بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي۔ رواه الترمذی۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور اور پھر یہاں ناکہ منڈی اس حلقہ کے زیر اہتمام آج کی عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس منعقد ہے۔ میں یہاں کے مقامی احباب کے علاوہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ثانی ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب کانفرنس کے منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کروں گا۔ وقت مختصر ہے اور گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن جیسے آپ حضرات کو گرمی محسوس ہو رہی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر اکابرین بھی گرمی محسوس کر رہے ہیں اور یہ پسینے کے قطرات بہہ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ پسینے کے قطرات تو کیا، ہمیں تو اپنے نبی کے لیے خون کے قطرات بھی بہانے پڑے تو ہم بہائیں گے انشاءاللہ، بہائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو پسینہ ہے، ہم تو خون بھی بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اسی لاہور کی سرزمین پر وہ ہمارے ہی بھائی تھے، شمع رسالت کے پروانے اور دیوانے آپ کی طرح، جنہوں نے لاہور کے مال روڈ پر خون بہا کے دنیا کفر کے سامنے ایک تاریخ رقم کی تھی کہ نبی کا دیوانہ اپنا خون تو دے سکتا ہے، مصطفیٰ پاک کی ناموس اور ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے۔ احباب کرام، موجودہ حالات میں ایک عنوان جو اس وقت میڈیا پر گردش کر رہا ہے، ادھر سے اگست کا مہینہ شروع ہوا، ادھر سے نہ جانے ہمارے احباب اقتدار کو پیٹ میں کیا بخار اور کیا غبار شروع ہو گیا کہ ایک مرتد اور ایک گستاخ اور ایک غدار ظفر اللہ خان قادیانی کو سرکاری پیج پر باقاعدہ ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں ہمارے ارباب اقتدار کو معلوم نہیں یا معلوم ہونے کے باوجود یہ جاہل بن کے ان غداروں کی تعریفیں اور زیرو سے اٹھا کے ان کو ہیرو بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں ان اکابر علماء کرام، ان مقتدر علماء کرام کی بات پر یقین نہیں ہے تو آؤ، علامہ اقبال مرحوم نے انہی قادیانی اور ظفر اللہ خان جیسے غداروں کے متعلق کہا تھا کہ قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں۔ آپ بھی کہیں قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے، قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے، قادیانی ملک اور اسلام دونوں کے غدار ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا قادیانیت یہودیت کا چروا ہے، چروا۔ علامہ اقبال تو کوئی میری طرح باقاعدہ داڑھی پگڑی والا مولوی صاحب نہیں تھا، ہو سکتا ایمانی حرارت میں وہ مجھ سے بھی زیادہ ہو، لیکن یاد رکھیے گا علامہ اقبال نے قادیانیت کا مطالعہ کیا تھا اور وہ قادیانیت کی گہرائی اور حقیقت تک پہنچا تھا۔ اپنے مطالعے کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی ملک اور اسلام، جہاں ملک کے غدار ہیں وہاں اسلام کے بھی غدار
آج نہ جانے ہماری موجودہ حکومت ہر حکومت قادیانیت نوازی کا ثبوت دیتی ہے، لیکن ہماری موجودہ حکومت نے تو حد ہی کر دی، تمام حدیں کراس کر کے قادیانیت نوازی اور قادیانیت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں اپنے ارباب اقتدار اور اپنے موجودہ گونگے بہرے لنگڑے لولے اندھے اور بہرے وزیروں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا، ظفر اللہ خان ہمارے وطن عزیز پاکستان کا ہیرو نہیں ہے، یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا غدار ہے۔ اور اس حوالے سے میں اس ایک بات کو سمجھا کے، تاکہ کوئی ایک بات کو ہمیں سمجھ آئے، میں اس ایک بات پہ کوئی 4-5 حوالے دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیے گا، ظفر اللہ خان اس غدار کی غداری نمبر 1 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا، پارٹیشن ہوئی، پاکستان علیحدہ ہوا، ہندوستان علیحدہ ہوا، انگریز سامراج یہاں سے چلا گیا، انگریز استعمار کا بوریا بستر گول ہو گیا، تو فارمولہ یہ طے ہوا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقہ پاکستان کا حصہ بنا دیا جائے، اور جس علاقے میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ علاقہ ہندوستان کا حصہ بنا دیا جائے۔ یہ فارمولہ آزماتے آزماتے یہ ہمارے ضلع سیالکوٹ کے ساتھ آگے انڈیا کا یہ ضلع گورداسپور ہے، اس میں تحصیل بٹالہ ہے، تحصیل بٹالہ میں ایک پنڈ، ایک قصبہ، ایک گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے، جو مرزا قادیانی کی جنم بوٹی بھی ہے اور مرزا قادیانی کا مرگھٹ بھی ہے۔ یہی قادیان، اس ایریے کی بات آئی تو ہر علاقے میں 2 فائلیں پیش ہو رہی تھی، ایک مسلمانوں کی فائل ہے، ایک ہندوؤں کی غیر مسلموں کی فائل ہے۔ لیکن جب ضلع گورداسپور کی باری آئی تو یہاں 3 فائلیں پیش ہوئی، ایک مسلمانوں کی تعداد والی فائل ہے، دوسرے ہندوؤں کی تعداد والی فائل ہے، اور تیسری فائل قادیانیوں نے، کیونکہ یہاں قادیانیوں کی کچھ تعداد تھی، انہوں نے اپنی فائل علیحدہ پیش کی۔ تو انگریز نے پوچھا کہ جناب یہ تمہاری فائل، تمہارا ووٹ کس کا ہے؟ آج قادیانی کہتے ہم مسلمانوں کا حصہ ہیں، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ تم اگر امت مسلمہ کا حصہ ہوتے تم اس وقت اپنی فائل الگ نہ پیش کرتے۔ قادیانیوں سے کہا گیا تم مسلمانوں کے ساتھ ہو؟ کہنے لگے نہیں تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ دیکھا گیا اگر قادیانی مسلمانوں کا ساتھ دیتے مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی اور ضلع گورداسپور، تحصیل بٹالہ اور یہ علاقہ پاکستان کا حصہ بن جاتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کو داخل ہونے کے لیے واحد زمینی راستہ وہ ضلع گورداسپور کے ذریعے سے ہے۔ اگر ضلع گورداسپور پاکستان کا حصہ بن جاتا، انڈین آرمی کو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کے لیے کوئی زمینی راستہ مہیا نہ ہوتا۔ آج میں ہندو کے ظلم کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہندو تو پھر بھی مجھ سے دور ہے، میری بغل میں پلنے والا یہ سانپ اور بچھو، یہ قادیانی، اس نے ضلع گورداسپور پاکستان سے کاٹ کے ہندو کو دیا ہے، جس کی وجہ سے 1947 سے لے کر آج تک میرے کشمیری مسلمان بھائی، کشمیری بہن اور کشمیری بزرگ، کشمیری بچے پر ظلم و ستم اور بربریت کی تاریخ انڈیا رقم کر رہا ہے۔ اس میں اگر ہندو کا ظالمانہ کردار ہے تو اس میں آپ کے پاکستان میں پلنے والے یہ سانپ اور بچھو کی نسل، ان قادیانیوں کا بھی پورا کردار ہے۔ اس میں بڑا کردار کس کا تھا؟ ظفر اللہ خان قادیانی کا تھا۔ یہ ظفر اللہ خان قادیانی کی میرے ملک کے ساتھ سب سے پہلی غداری۔ نمبر 2، اس کے بعد پاکستان نے پوری دنیا کے اندر، کشمیر کے اندر انڈیا کے ظالمانہ سلوک، اس کے ظلم، جبر اور استبداد کا شور مچایا، اور پوری دنیا میں جب رائے عامہ کو ہموار کر دیا تو بات چلتے چلتے اقوام متحدہ میں کشمیر پر ووٹنگ کی باری آئی کہ چلو کشمیر کے حوالہ سے اقوام متحدہ میں ووٹنگ کر لیتے ہیں۔
اگر ووٹ پاکستان کے زیادہ ہوئے تو مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ ادھر ہو جائے گا، ووٹ انڈیا کے حق میں زیادہ ہوئے تو انڈیا کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ہماری بدبختی سمجھیں کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اس غدار ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا، پاکستان کا نمائندہ بن کے اقوام متحدہ میں یہی غدار ظفر اللہ خان گیا۔ اور اس بدبخت نے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا چروا ہے، ان کے دماغ، ان کے سر اور کھوپڑی میں یہودی دماغ کام کرتا ہے، اس بدبخت نے جا کر وہاں جب تقریر کرنی تھی انہوں نے کہا جناب یہ پاکستان نہیں ہے، جتنی مرضی لمبی تقریر کر لو، یہ اقوام متحدہ ہے، آپ نے 20 منٹ تقریر کرنی ہے، 10 منٹ کشمیر کے حوالہ سے ووٹنگ کے ہیں، یہ دنیا بھر سے سربراہان اپنے اپنے ملک کے مسائل لے کر آئے ہوئے ہیں، لہذا 20 منٹ تقریر کے 10 منٹ ووٹنگ کے۔ لیکن ظفر اللہ خان بڑا بے ایمان تھا، بڑا لعنتی تھا، بڑا دجال تھا، بڑا غدار قسم کا آدمی تھا، اس نے 30 کے 30 منٹ اپنی تقریر میں کھائے اور قصداً اپنی تقریر لمبی کی۔ میں آج کہنا چاہوں گا میرے وہ پڑھے لکھے دوست اور لیبرل قسم کے احباب جو کیا ہے کہتے ہیں کہ مولوی ویسے قادیانی سے خیال رکھتے ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا دیکھو ظفر اللہ خان کو کشمیریوں کا کتنا درد ہے، کتنی محبت ہے، اتنی لمبی تقریر تو ظفر اللہ خان نے کبھی کی نہیں ہے، آج جتنی لمبی تقریر کر رہا ظفر اللہ خان نے قصداً یہ تقریر لمبی کر کے کشمیر کے حوالہ سے ووٹنگ کا وقت جو تھا وہ تقریر میں کھا گیا۔ جب تقریر ختم کی تو کہنے لگا اب ووٹنگ ہو جائے، اس کو پتا تھا ووٹنگ کوئی نہیں ہونی۔ انہوں نے کہا جناب جو وقت آپ کو دیا گیا تھا آپ نے ووٹنگ کا وقت بھی اپنی تقریر میں کھا لیا، اب کشمیر کے حوالہ سے ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس نے یہ دوسری مرتبہ چھرا پاکستان اور خاص طور پہ کشمیر کی پیٹھ میں یہ چھرا گھونپ کے اس غدار نے دوسری مرتبہ غداری کی۔ اس کی غداری نمبر 3، جب بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح کی نماز جنازہ تیار ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گئے تو ظفر اللہ خان چارپائی کے پاس موجود تھا، یہ چارپائی کے پاس سے ہٹا اور جناح صاحب کی میت کے پاس سے پیچھے گیا، جنازے کی صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے سائڈ پہ چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کسی ملک کا جب سربراہ یا کوئی عام شخصیت فوت ہوتی ہے تو وہاں مسلمان سفراء، مسلمان وزراء وہ آ کر جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے لیے سائڈ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے، وہ جنازے کے دوران احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھتے کیونکہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ظفر اللہ خان غدار نے جنازے کی صفوں کو چیرتا ہوا جا کر غیر مسلموں کے ساتھ شامیانے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ جب جنازے کی نماز مکمل ہوئی تو کسی نے پوچھ لیا ظفر اللہ خان صاحب آپ تو قائد اعظم کے بڑے قریبی آدمی تھے، آپ تو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، آج قائد اعظم کی نماز جنازہ بھی آپ نے نہ پڑھی، وجہ؟ کیسا منافق آدمی تھا، کیسا منافقانہ جملہ کہا، کہنے لگا مجھے ایک مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لو یا کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ سمجھ لو، میرے نظریے اور عقیدے کے مطابق جناب مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ساری زندگی ان سانپوں کو ہم نے چلووں میں دودھ پلا پلا کے تھک گئے، لیکن انہوں نے جس پلیٹ میں کھایا اسی میں پیشاب کر کے دکھایا، یہ وہ غدار قسم کے لوگ ہیں۔ جناح کی نماز جنازہ نہ پڑھ کے اس نے تیسری مرتبہ میرے ملک، میری قوم اور مسٹر جناح بانی پاکستان کے ساتھ بولیے غداری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ غداری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ یہ تیسری غداری ہے۔ اور نمبر 4، غداری نمبر 4 پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرحوم ہیں، جن کے نام پہ یہ راول پنڈی کے اندر لیاقت باغ ہے۔ لیاقت علی خان مرحوم کراچی جا رہے اور ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین میں سے حضرت علامہ قاضی احسان احمد صاحب شجابادی رحمہ اللہ اسی ٹرین کے اندر موجود تھے، پتہ چلا وزیر اعظم بھی اسی ٹرین کے اندر موجود ہیں، رابطہ کیا، وقت لیا، 5 منٹ کا وقت لیا، گھنٹہ ملاقات رہی۔ حضرت قاضی صاحب قادیانیوں کی کتابیں اور لٹریچر اپنے بیگ میں ساتھ رکھا کرتے تھے۔ لیاقت علی خان مرحوم کو ایک ایک حوالہ دے کے اللہ کی گستاخیوں کے حوالہ سے، انبیاء کی گستاخیوں کے حوالہ سے، خاتم الانبیاء
अंबिया की खत्म नबूवत पर डाके के हवाला से, सहाबा इकराम की नामूस पर हमला के हवाला से, आले बैत की तौहीद के हवाला से, उम्मत मुस्लिमा को गाली देने के हवाला से काजी साहब ने एक एक हवाला लियाकत अली खान मरहूम को पेश किया। लियाकत अली खान मरहूम एक सच्चा मुसलमान आदमी था, आंखों से आंसू जारी हो गए और वादा किया अगर मौका मिला मैं लियाकत अली खान इन कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिला के उम्मत मुस्लिमा के वजूद से इस कैंसर के फोड़े को काटूंगा। कादियानियों को किसी तरीके पता चल गया लियाकत अली खान मरहूम हमें काफिर करार दिलवाने वाला है। भुट्टो ने तो बहुत बाद में फैसला किया, लियाकत अली खान मरहूम इरादा कर चुके थे। चुनांचे लियाकत अली खान मरहूम इस लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा आम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान अचानक सामने से गोली चली, लियाकत अली खान मरहूम को शहीद कर दिया गया। हमारे यहाँ जब मुजरिम न मिले किसी भी पठान को पकड़ के उसको मुजरिम बना दिया जाता है। अकबर खान नामी एक बेचारा कोई रेडी लगाने वाला, कोई छल्ली वाला, कोई बकरियां चलाने वाला गरीब पठान मिला, उसको गोली मार दी। कहने लगे लो जी लियाकत अली खान मरहूम का कातिल वो मारा गया। सबूत मिटाने के लिए अकबर खान लियाकत अली खान मरहूम का कातिल नहीं था। कराची का तकबीर रिसाला पढ़िए, उम्मत अखबार पढ़िए, ऑन दी रिकॉर्ड शहादतें मौजूद हैं। लियाकत अली खान मरहूम का कातिल ज़फ़रुल्लाह खान गद्दार के घर में पलने वाला कंसे नामी जर्मनी का रहने वाला आदमी था। इस गद्दार ने उसको बुलाया, लियाकत अली खान मरहूम को शहीद करवाया और शहादत के बाद अपने घर में चनाब नगर में उसको छुपाया। और छुपाने के बाद जब मामला ठंडा हो गया, मामला रफा दफा हो गया कि अकबर खान कातिल था वो तो मारा गया, चुपके से इसको दोबारा जर्मनी रवाना कर दिया गया। मुझे बताइए पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की बुनियाद मस्जिद नहीं है, मदरसा नहीं है। आज हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया जरा कोई मसला होता है मस्जिद और मदरसे की तरफ भागती है। आओ मैं तुम्हें असल गद्दार बताता हूँ, दहशतगर्द बताता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के पहले वजीर आजम को शहीद करके पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की बुनियाद रखी है। वो गद्दार ज़फ़रुल्लाह खान था जिसको तुम हीरो बनाकर पेश करते हो। और नंबर 5, जब सन 1965 की जंग थी तो रात के वक्त जंगी हिकमत अमली के तहत लाइट जलाना मना, लेकिन शराब नगर के अंदर ज़फ़रुल्लाह खान गद्दार के कहने पर रात को लाइट जला के बाकायदा इंडिया को टारगेट फराहम किया गया कि ये जो लाइट जल रही इससे इतने फासले पर आगे सरगोदा एयरबेस है और जिस मुल्क की फ़ज़ाइयत तबाह हो जाती है वो मुल्क तो फिर अपनी जंग नहीं लड़ सकता, दिफा नहीं कर सकता। इस तरह से हमारे मुल्क की फ़ज़ाइया को तबाह करने के लिए ये 1965 में चनाब नगर में लाइट जला के इंडिया को टारगेट किसने फराहम किया था? ये ज़फ़रुल्लाह खान और उसकी जमात कादियानी ने फराहम किया था। कई सारी गद्दारियाँ हैं, उन गद्दारियों में से ये 5 गद्दारियाँ मैंने आपके सामने पेश की है। मैं क्या तवक्को रखूँ? हमारे अरबाब इक़्तिदार ने जो सरकारी पेज पे ज़फ़रुल्लाह खान को हीरो बनाकर पेश किया है, इस पे हुकूमत को अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं? हमारा मुतालबा है कि हुकूमत फिर पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम से माफ़ी मांगे। नंबर 2, इस पेज को वहाँ से फौरन हटाया जाए। नंबर 3, और तहकीक करके जिस आदमी ने ये खबर दी है, जिस आदमी ने ये पेज पर एड चलाई है और वो तहरीर दी है, उसकी तहकीक करके इस गद्दार को किसने सहूलतकारी और सहूलत फराहम की है, उस सहूलतकार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? तहकीक करके उस गद्दार के खिलाफ, गद्दार भी और गद्दार का सहूलतकार और उसका आलाकार भी कौन है जो ज़फ़रुल्लाह खान गद्दार को, और आपसे मुतालबा करूंगा आज के बाद ज़फ़रुल्लाह खान को जब भी लिखना है चौधरी और सर नहीं लिखना, गद्दार ज़फ़रुल्लाह खान लिखना है। लिखेंगे इंशाअल्लाह, गद्दार ज़फ़रुल्लाह खान लिखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम गद्दार लिखेंगे। ये था भी गद्दार, कोई भी अदालत बुलाए हम साबित करेंगे ज़फ़रुल्लाह खान हीरो नहीं था, गद्दार था।
अल्लाह हमें भी हमारे वतन को भी इन गद्दारों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी हवाले से इंशाअल्लाह 7 सितंबर को मीनार पाकिस्तान भी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपके लाहौर का कादियानी मिर्जा कादियानी के जलसे के लिए लंदन और बर्मिंघम जाता है। लाहौर के गैरतमंद मुसलमानों, आपसे क्या तवक्को रखूं, 2-2, 3-3 आदमी अपने साथ और लेके आस्ताने रसूल को लेके 7 सितंबर को असर की नमाज में मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की नामूस के लिए हाजिरी लगाएंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातें वहां का गिरोह नहीं भर सकी है। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अकाबिरीन ने आपसे तवक्को रखी है, नहीं भरते तो न भर सके, लेकिन नबी के आशिक इस दफा मीनार पाकिस्तान का गिरोह भरेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप इस तवक्को पर पूरे उतरेंगे इंशाअल्लाह? और 7 सितंबर चलो चलो मीनार पाकिस्तान अजीम शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में चलो, ये आवाज लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको फतह नसीब फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए, कादियानी और कुफर का मुकाला फरमाए। मैं आखिर में यही शेर कह के इन गद्दारों के हवाला से, ये गद्दारे नबी, गद्दारे वतन इस पाक वतन में क्यों कर हैं? मैं पूछना चाहता हूँ याराने वफा, ये खार ये कांटा इस वतन में क्यों कर है? हम नामूस रिसालत पे अपनी जान नशावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर दें।